بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فرشتہ در پہ بصد احترام آتا ہے، فرشتہ در پہ بصد احترام آتا ہے، خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا ہے۔ فرشتہ در پہ بصد احترام آتا ہے، خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ موسیٰ کلیم ہے، لیکن تمہارے گھر میں خدا کا کلام آتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ موسیٰ کلیم ہے، لیکن تمہارے گھر میں خدا کا کلام آتا ہے۔ با آواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہمارے جے پور شہر میں کل یعنی کہ جمعرات کو گزری ہے، جس میں عاشقان رسول نے جلوس میلاد میں شرکت کی، محفل میلاد منعقد کی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن میلاد بڑے دھوم دھام طریقے سے منایا۔ کئی علاقوں میں آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے اور وہاں عاشقان رسول آج جلوس میلاد منا رہے ہیں، محفل میلاد منعقد کر رہے ہیں اور جشن آمد رسول کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے؟ ایمان سے بھی بڑھ کر ہمارے حضور ہمارے لیے نعمت ہے، اس لیے کہ اگر ہمارے حضور ہی نہ ملتے ہمیں تو ہمیں ایمان کیسے مل جاتا؟ بلکہ حقیقت یہ کہ اگر ہمارے حضور دنیا میں آتے ہی نہ تو ہم دنیا میں کیسے آ جاتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ خلقت الارضین لولا کلمہ خلقت الدنیا۔ محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمینوں کو پیدا نہ کرتا، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر اتنی بڑی بات فرمائی، ارشاد فرمایا، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے جشن میلاد منا رہے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ لیکن آئیے آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کس قدر رہی اور آج بھی ہے، اور اب اس امت کا کیا کردار ہونا چاہیے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، وہ انشاءاللہ میں چند الفاظ میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حقیقت یہ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ الفاظ تو میرے پاس نہیں ہیں، میں ایک اندازے کے لیے آپ کو ایک لفظ دے رہا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کوئی کسی سے اتنا پیار کر ہی نہیں سکتا، اتنا پیار کرتے ہیں۔ چند اس کی مثالیں آپ سماعت فرمائیں۔ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کے دن صبح صادق کے وقت اللہ کے رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا میرے لخت جگر نور نظر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک حرکت کر رہے تھے اور ربی حبلی امتی امتی کی صدائیں آ رہی تھی، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہی ربی حبلی امتی امتی کی صدا بلند کی، اے اللہ، اے میرے رب میری امت میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت میرے سپرد کر دے، ربی اے میرے رب، حب سپرد کر دے، لی مجھے، امتی میری امت، یا اللہ مجھے میری امت ہبا کر دے۔ یہ پیدائش کا معاملہ، لڑکپن کا زمانہ آیا تب بھی یہی حال تھا، یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تحفہ دیا جو کسی نبی کو نہیں دیا، یعنی معراج کا تحفہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ پاک کی ملاقات کے لیے گئے، وہاں بھی میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یاد فرمایا۔
اور بلکہ معراج کی بات آئی تو ایک بات بتاؤں، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ کے لیے جا رہے تھے لامکاں، تو سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ چھوڑ دیا، وہاں تک رہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل آگے چلو، کہا نہیں یا رسول اللہ، میری لاسٹ حد یہی ہے، اب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں آگے جاؤں گا تو تجلی کی روشنی میرے پروں کو جلا کے رکھ دے گی، میں آگے نہیں جا سکتا حضور، اب آپ آگے جائیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جبریل اگر تمہاری کوئی خواہش ہو جو میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ دوں تو بتاؤ۔ تو دیکھیے حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں، اگر ان کا دل خوش کرنا ہے نا تو ان کی امت کے لیے خیر خواہی کی جائے، ان کی امت کے لیے کچھ اچھا کر دیا جائے، ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ چنانچہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تو اور کوئی خواہش نہیں ہے، بس خواہش یہ ہے کہ یا رسول اللہ جب قیامت کے دن آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو تو آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے یہ اجازت مانگ لیجئے گا کہ جب آپ کی امت پل صراط کو پار کر رہی ہو، وہ پل صراط جس کا راستہ 15,000 سال کا راستہ ہے، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، وہ پل صراط جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، یا رسول اللہ آپ کے ارشاد فرمانے پر میں اپنی دلی خواہش یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں آقا، تو اللہ پاک کی بارگاہ سے میرے لیے اجازت مانگ لیجئے گا کہ کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط کو پار کر رہی ہو تو یا رسول اللہ مجھے یہ اجازت مل جائے کہ میں اپنا پر پل صراط پہ بچھا دوں تاکہ آپ کی امت پل صراط سلامتی کے ساتھ پار کر لے۔ آپ کی امت کے لیے میں اپنے پروں کو بچھا دوں۔ کتنی بیسٹ کوالٹی کی ہے یہ امت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی، تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس امت پر فخر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آقا مجھے یہ اجازت مل جائے کہ کل قیامت کے دن جب پل صراط پر آپ کی امت گزرے تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں۔ اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شعر میں کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کون ہے؟ تمام فرشتوں کے سردار، سارے فرشتے انکاؤنٹیبل، آؤٹ آف کیلکولیشن، جن کی کوئی گنتی شمار ہی نہیں، اتنی بڑی تعداد میں فرشتے، کوئی ان کو شمار کر ہی نہیں سکتا۔ کمپیوٹر فیل، کیلکولیٹر فیل، گوگل فیل، انٹرنیٹ فیل، اتنی بڑی تعداد میں ہے اللہ کے فرشتے۔ موقع ملا تو عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو سنیے اتنی بڑی تعداد میں جن کی کاؤنٹنگ نہیں کی جا سکتی، ان سارے فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام، یعنی سارے فرشتے معصوم اور حضرت جبریل علیہ السلام ان معصوموں کو بھی سردار۔ ہم کون ہیں؟ گناہگار، لائق عذاب النار، جہنم کے حقدار، صبح سے لے کر دوپہر تک، دوپہر سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے لے کر پھر صبح تک گناہوں میں جن کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام جو نیک نہیں نیکوں کے سردار، جو معصوم نہیں معصوم فرشتوں کے سردار ہیں، وہ ہمارے لیے اپنے پروں کو بچھا رہے ہیں۔ کہاں ہمارے ناپاک قدم اور کہاں حضرت جبریل علیہ السلام کے پاک پر، کہاں یہ ناپاک قدم، کہاں یہ ناپاک پیر اور کہاں ان کا پاک پر۔ تو اس پاک پر ہم اپنے ناپاک پیر رکھیں؟ نہ 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 نہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ آقا پل سے اتارو ہمیں، آقا پل صراط پار کرا دو، اس طرح کی گزرنے والے کو خبر ہی نہ ہو کہ پل صراط کا پار ہو گیا۔ پل سے اتارو راہ گزر مطلب راستہ پار کرنے والا، پل صراط کو طے کرنے والا۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ چونکہ یا رسول اللہ آپ نے ان کی دلی خواہش پوری فرما دی نا، وہ اپنے پر بچھائیں گے پل صراط پر، لیکن ہم ان کے پر اپنے پیر رکھے نہیں یا رسول اللہ، ہم سے گوارا نہیں، اس لیے کہ ہم ناپاک ہیں اور وہ پاک، اور اتنی عظیم ہستی، اتنے پوتر ہیں وہ کہ سارے فرشتے ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہم سے یہ گوارا نہیں۔ ٹھیک ہے انہوں نے آپ کی محبت میں اور ہماری محبت کی خاطر اتنا بڑا معاملہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کر دیا کہ ان کو یہ اجازت مل جائے، مگر یا رسول اللہ آپ سے عرض ہے، حضرت جبریل اپنا کام کریں گے، آقا آپ سے عرض ہے کہ آپ اپنا کام کر دیں۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ پیار فرماتے، بے پناہ محبت فرماتے، بے پناہ الفت فرماتے، حتیٰ کہ کئی راتیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی گزری، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں آدھی رات اٹھنے کے بعد جب میں دیکھتی تو بستر نبوت خالی ہوتا، بستر خالی ہوتا، میں گھبراتی، ڈھونڈنے کے لیے نکلتی
تو دیکھتی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحن میں تشریف فرما ہے، سجدے کے عالم میں ہے، رو رہے ہیں اور ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، دنیا میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جو سب سے زیادہ روئے ہیں، یعنی اگر پوری دنیا کے اور ان کے آنسو کا کمپیریزن کیا جائے تو ان کے آنسو سب سے زیادہ ہوں گے۔ ان میں حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہیں، بی بی فاطمہ زہرا بھی ہیں، امام زین العابدین بھی ہیں جو کربلا کے بعد روئے۔ ان ہستیوں میں ایک ہستی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اپنی امت کی خاطر بہت روئے۔ اعلیٰ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رونے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام نے اپنی امت کی خاطر اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے جیسے دریا بہا دیے، تو کیا اللہ اب بھی اس امت پر جہنم سرد نہیں ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ آج اس بیان کے اندر میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ جلوس میں نکلے، زندہ باد۔ آپ نے میلاد منایا، زندہ باد۔ آپ نے لنگر پکایا، زندہ باد۔ آپ نے گھروں کو سجایا، زندہ باد۔ آپ نے جھنڈے کو اٹھایا، زندہ باد۔ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگائے، زندہ باد۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں ماشاءاللہ، اس کو ہم کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ مگر اس تناظر کے ساتھ ساتھ آپ سکے کے اس رخ کو بھی دیکھیں، یہ جشن میلاد ہے اور یہ مشن میلاد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کتنا پیار فرمایا، چند مثالیں دی اور آگے چلیے۔ بات اسی پر ختم نہیں ہوتی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اور دیگر 4 صحابہ کرام اور تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے۔ تو غسل کے دوران جب غسل دیا جا چکا تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبھائے مبارکہ جنبش کر رہے تھے، ہل رہے تھے۔ تو میں سمجھا کہ شاید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے یا امام حسن کے لیے یا امام حسین کے لیے کوئی سندیش دینا چاہتے ہوں گے، کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں گے۔ تو میں جھک گیا، اپنا کان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں سے قریب کیا تاکہ وہ پیغام سنوں اور بی بی فاطمہ زہرا تک پہنچاؤں، حسن حسین تک پہنچاؤں۔ لیکن جب میں جھکا تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس لیے کہ اس عالم میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی بیٹی فاطمہ کو یاد نہیں کر رہے تھے، امام حسن حسین کو یاد نہیں کر رہے تھے، بلکہ ربی حبلی امتی کہہ کر اپنی امت کو یاد کر رہے تھے۔ اسی پر بھی بات ختم نہیں ہوتی، آگے چلیے۔ ایک بڑے عظیم صحابی حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر شریف میں رکھنے کے لیے میں اور میرے ساتھ 4 صحابہ کرام اترے تھے۔ وہ چاروں تو باہر نکل گئے، میں آخر میں باہر نکل رہا تھا۔ جب باہر نکلنے لگا تو مجھے قبر شریف کے اندر سے جیسے وہ بن بنانے کی آواز آئی، ہلکی ہلکی سی آواز آئی۔ تو میں جب دیکھا میں نے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ذریعے سے ابو بکر صدیق تک یا فاروق اعظم تک یا عثمان غنی تک یا مولا علی تک یا فاطمہ زہرا تک یا امام حسن حسین تک کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں گے اس آخری وقت میں۔ چنانچہ میں جھک گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مبارکہ سے اپنے کانوں کو قریب کیا۔ جب میں جھکا نا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار مقدس میں جانے کے بعد بھی ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی یا فاطمہ زہرا یا امام حسن حسین کو یاد نہیں کر رہے تھے، بلکہ ربی حبلی امتی کہہ کر اپنی امت کو یاد فرما رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال مبارک سے پہلے 2 باتیں ارشاد فرمائی، 2 باتیں۔ نمبر 1، صحابہ کرام سے فرمایا تھا میرے صحابہ میں اپنی قبر شریف میں جانے کے بعد بھی اپنی امت کو یاد کرتا رہوں گا۔ جی ہاں، اس حدیث پاک کو کوٹ کرنے کے بعد ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ آج بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربی حبلی امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں، یا امتی فرما رہے ہیں۔ مزار مقدس میں جانے کے بعد آقا علیہ السلام کی ایسی محبت ہے اس امت سے۔ اور دوسری بات فرمایا صحابہ کرام سے، دیکھو جب اللہ تبارک و تعالی کسی نبی کو وفات دیتا ہے تو وہ نبی اپنی قبر مبارک میں 3 دن تک رہتے ہیں، 3 دن تک، پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں اٹھا لیتا ہے اور آسمان پر پہنچا دیتا ہے۔ جب میرے وصال کا وقت آیا تو اللہ پاک نے مجھ سے بھی فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جن کو وفات عطا فرمائی ان کو 3 دن تک ان کے مزار مقدس میں رکھا اور اس کے بعد آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو اللہ پاک نے مجھ سے بھی فرمایا کہ ہم ایسا ہی آپ کے ساتھ کریں، تو میں نے کہا نہیں یا اللہ، میں اپنی امت کے درمیان رہنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں اپنی امت کے درمیان رہنا چاہتا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی، وہ آیت کریمہ یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی امت کے درمیان رہیں اور اللہ پاک ان پر عذاب نازل کر دے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں، پچھلی جو امتیں گزری ہیں، آپ تفسیر قرآن کا مطالعہ کریں، گناہ کرنے پر کسی کو خنزیر بنایا گیا، گناہ کرنے پر کسی کو چچندر بنایا گیا، گناہ کرنے پر کسی کو چوہا بنایا گیا، گناہ کرنے پر کسی کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو گئی، گناہ کرنے کی بنیاد پر کسی پر آسمان سے خون نازل ہو گیا۔ اس امت میں کیا اب تک آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا نا، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں سنیں گے۔ حالانکہ اس امت میں اس امت سے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ۔ وہ کون سا گناہ؟ ایک گناہ کا نام تو مجھے بتاؤ یار جو اس امت میں نہیں ہو رہا۔ بڑے بڑے پاپ، بڑے بڑے گناہ، بڑی بڑی غلطیاں آج اس امت میں، اور ایسا نہیں کہ بھول سے ہو رہی ہیں، جان بوجھ کر ہو رہی ہیں، بلکہ ہماری قوم گناہوں میں اتنی ترقی کر چکی، گناہ بھی کرتے اور پھر اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ کل رات کو میں نے پکچر دیکھی تھی، دوستوں میں ہنس کے اس فلم کے بارے میں، یا اس میں ہونے والے ڈائلاگ کے بارے میں، یا اس میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کے بارے میں اپنی میجورٹی میں لوگ بیان کرتے ہیں، باقاعدہ اس سے مزے حاصل کرتے ہیں، لذت اٹھاتے ہیں۔ ایک تو بندہ گناہ بھول کر لے، بھول سے گناہ ہو گیا، اور یہاں یہ نہیں ہو رہا، جان بوجھ کے گناہ بھی ہو رہا ہے، اور جان بوجھ کر گناہ کرنے کے بعد باقاعدہ اس کا پرچار بھی ہو رہا ہے، اس پر فخر بھی محسوس کیا جا رہا ہے جیسے میں نے بہت بڑا تیر مارا ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس امت پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش نازل ہو رہی ہے؟ نہیں۔ خون کی بارش ہو رہی ہے؟ نہیں۔ کیا اس امت کے لوگوں کو چچندر بنایا گیا؟ نہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں میں جب کوئی رات کی تنہائی میں گناہ کر لیتا، صبح اٹھتا تو اس کے دروازے کے گھر کے مین گیٹ پہ لکھا ہوتا تھا آج رات اس بندے نے اپنے رب کی یہ نافرمانی کی ہے۔ ہم رات کو کتنے گناہ کرتے، معافی چاہ کے بتا رہا ہوں، کتنے گناہ ہم رات میں کرتے، خاص طور سے موبائل کی اسکرین کے ذریعے۔ جب سارے گھر والے سو جاتے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو موبائل کے ذریعے ہم کیا کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ میں جنرلی بات کر رہا ہوں، جو بچا ہوا ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہے تو وہ اپنی شامت منائے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور کل قیامت کے دن ایسا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا نا، جو تنہائیوں میں گناہ کرتا تھا، اس کی جلوتیں تو پاک تھی، لوگوں کے سامنے ہوتا تھا ایک دم صوفی بن جاتا، لوگوں کے سامنے ہوتا بڑا نیکوکار بن جاتا، لوگوں کے سامنے ہوتا بس تسبیح چلتی رہتی، لوگوں کے سامنے ہوتا تو ہونٹ حرکت کر رہے ہوتے جو درود شریف پڑھ رہا ہے، لوگوں کے سامنے ہوتا ایک دم نیک نمازی بنا ہوتا، لوگوں کے سامنے ہوتا اتنی میٹھے انداز سے گفتگو کرتا، لوگ سمجھتے یار ماشاءاللہ کتنا اخلاق اس کے زبردست ہے یار، لیکن تنہائی میں جب جاتا اپنی اوقات پہ آ جاتا۔ وہ ساری چیزیں جو اسلام، شریعت اور دین نے دیکھنے کو حرام قرار دیا، وہ اپنی موبائل کی اسکرین کے ذریعے دیکھتا تھا۔ غیر محرم عورتوں کو نہیں، میں تو خالی سماچار دیکھتا ہوں، سماچار بیان کرنے والی کون ہے؟ کیا وہ جینٹس ہے، لیڈیز ہے؟ اس کو آپ اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، اور اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کر رہے ہیں کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالے گا۔ سماچار دیکھ رہے ہیں، سماچار تو سن لو، سماچار سن رہے ہیں آپ، پہلی بات کہ سماچار سننا اتنا ضروری ہو گیا کہ اس کے بغیر آپ کی زندگی گزر نہیں پا رہی؟ نہیں، نالج ہونی چاہیے نا۔ قرآن پڑھو نا، قرآن پاک اللہ پاک فرماتا قرآن پاک میں تبیان لکل شیء، قرآن پاک میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے۔ کیسا روشن بیان؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے اگر میری اونٹ کی رسی کہیں گم ہو جائے اور نہ ملے تو میں قرآن کھول کر پتہ لگا لیتا ہوں کہ میری اونٹ کی رسی کہاں پڑی ہوئی ہے۔ یہ ہے قرآن، لیکن ہم چونکہ قرآن سے بہت دور نکل گئے، اب سماچار دیکھ رہے ہیں نالج کے لیے، انفارمیشن کے لیے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کو ہم جائز قرار بھی دے دیں، علماء کرام فرمائیں ہم اس کو جائز قرار بھی دے دیں، دین ہمارا اس کی اجازت دے بھی دیں، تو پھر صحیح طریقے سے چلو، صحیح طریقے سے چلو۔ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر عورتیں بھی آ رہی ہیں، حرام سے اپنی آنکھوں کو بھی پر کر رہے ہیں۔ اچھا سماچار بھی دیکھ رہے ہیں، پھر میوزک بھی چل رہا ہے، یہ بھی گناہ کر رہی ہیں آنکھیں، اور میوزک سن کر کے کان بھی گناہ کر رہے ہیں۔ تو ہم اب دیکھیں اب گناہ میں کتنی ترقی کر رہے ہیں۔ شاید ایسا لگ رہا ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں گناہ کرنا، لیکن پھر بھی گناہ ہو رہا ہے، اور گناہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے نام اعمال کو برباد کر رہی ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو خالی جلوس میلاد نکال کر،
خالی محفل میلاد سجا کر، خالی جھنڈے لہرا کر، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا کر، اور خالی اپنے گھروں کی لائٹنگ کر کے یہ مت سمجھو کہ ہم نے حضور کا دل جیت لیا. اگر اس خوش فہمی میں ہے تو اللہ کے واسطے نکل جاؤ اس خوش فہمی میں سے. یہ جشن میلاد ہے جس سے میرے آقا خوش ہوتے ہیں، مگر اس سے بڑا ہے مشن میلاد جس کے لیے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے. قرآن پاک کی آیت میں نے بھی خطبے کے بعد پڑھی تھی. اللہ پاک فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر آئیڈیل تم کسی کو بنانا چاہو رسول پاک کو بناؤ، یہ اللہ پاک ہم سے فرماتا ہے. اور قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتا ہے محبوب تم فرما دو اے لوگو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے فاتبعونی، پہلے میری اتباع کرو، میری سنتوں پر عمل کرو، میری پیروی کرو. جب تم میرے پیچھے چلو گے، میری اتباع کرو گے، میری سنتوں پر دل و جان سے عمل پیرا ہو جاؤ گے، اب تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. یحببکم اللہ، اللہ خود کہے گا میں تم سے محبت کرتا ہوں. ایسا اسٹیٹس بناؤ تو صحیح، ورنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے محبت کتنی ہائی کوالٹی کی ہے. میں چند مثالیں دے چکا، اور دوں ایک اور سن لیجئے. میرے آقا فرماتے دو مثالیں دیتا ہوں. نمبر ایک، میرے آقا فرماتے اللہ تعالیٰ نے، غور سے سنیے گا اور آج اندازہ لگائیں، اس طرح کی باتیں ہم سنتے تو ہیں بہت کم سننے میں آتی ہیں. ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو، ہر امت کے نبی کو، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی. ویسے تو ہر نبی کی دعا قبول، ہر نبی کی ہر دعا قبول، مگر آقا فرماتے خصوصیت کے ساتھ، اسپیشلی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ہر نبی کو ایسی دی ہے کہ آپ مانگ لیں. ویسے تو آپ کی ہر دعا قبول ہے، مگر یہ دعا یوں سمجھیے ہماری طرف سے آپ کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، آپ یہ مانگ لیں ہم آپ کو عطا کر دیں گے. میرے حضور فرماتے سارے نبیوں نے دنیا کے اندر ہی وہ دعا مانگ لی اور اللہ نے ان کو عطا کر دیا سوائے میرے. حضور فرماتے اللہ نے جو دعا مجھے عطا فرمائی نا کہ محبوب آپ کو بھی ایک دعا دی جاتی ہے مانگ لیں، جو چاہے آپ کا جی کرے مانگ لیں میں عطا کر دوں گا. حضور فرماتے ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی، میں نے وہ دعا آخرت کے لیے اٹھا کے رکھی ہے. اور آخرت کے میدان میں جب میرے امتیوں کو جہنم میں جھونکا جا رہا ہوگا، جب میرے امتیوں پر قیامت برپا ہوگی، اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگوں گا اپنی امت کے لیے. دوسری ایک روایت میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی کے لیے نور کا ممبر بنایا جائے گا. ہر نبی علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی اس نور کے ممبر پہ جلوہ فرما ہوں گے. لوگ حساب و کتاب میں لگے ہوں گے، اور انبیاء کرام علیہ السلام جو لا خوف علیہم، کوئی خوف ان پر نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی، کسی قسم کے غم نہیں ہوگا. وہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک کے دیے ہوئے نور کے ممبر پر جلوہ فرما ہوں گے. میرا ممبر خالی ہوگا. حضور فرماتے ہیں میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا. عرض کیا گیا کیوں یا رسول اللہ؟ تو فرمایا اس لیے کہ میری امت تو حساب و کتاب میں لگی ہوگی. میں کبھی اپنی امت کے لیے پل صراط پر جا کر رب سلم کی دعائیں کر کے ان کو پل صراط سے پار لگا رہا ہوں گا، کبھی حوض کوثر پر جا کر اپنے پیاسے امتیوں کو سیراب کر رہا ہوں گا، کبھی میزان عمل پر جا کر اپنے امتیوں کے ہلکے پڑ جانے والے اعمال کو وزنی کر کے ان کو جنت میں داخلہ دلوا رہا ہوں گا. ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کے میدان میں جب اتنی بھیڑ ہوگی، اولین آخری سب جمع ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ، تو ہم آپ کو وہاں کہاں تلاش کریں گے؟ حضور نے فرمایا 3 جگہ، بس 3 جگہ فرمائی. نمبر 1 یا تو مجھے پل صراط پہ دیکھ لینا، نمبر 2 یا میزان عمل پہ دیکھ لینا، یا نمبر 3 حوض کوثر کے پاس دیکھ لینا. فرمایا یا تو میں پل صراط پہ ملوں گا جہاں اپنے امتیوں کو رب سلم کی دعائیں کر کر کے پل صراط پار لگا رہا ہوں گا، یا پھر حوض کوثر پہ ملوں گا جہاں اپنے پیاسے امتیوں کو جام کوثر بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا، اور یا پھر میزان عمل پہ ملوں گا جہاں میرے امتیوں کے اعمال ہلکے پڑ رہے ہوں گے تو میں ان کے وزن کو بڑھاؤں گا اور اللہ کی بارگاہ سے ان کو جنت دلواؤں گا. یہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان اس امت پر. باتیں بھی ختم نہیں ہوں، اگر میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو چلاؤں تو بہت دور ہم چلے جائیں گے اور آپ کو بات پوری سننے کا بھی موقع نہیں ملے گا، نہ مجھے پورا بولنے کا موقع ملے گا. اتنی ہمارے آقا علیہ السلام کی محبت ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں میں، اور آپ جواب مجھے نہ دے کر اپنے دل کو دیں، حضور علیہ السلام جو روایت میں نے بیان کی ان کے آدھار پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبت امت سے ظاہر ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اپنے دل کو بتائیں.
جو عاشق رسول ہے نا، ہم سب مسلمان الحمدللہ سب کا دعویٰ یہ ہے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، مگر کیا یہ حضور سے محبت ہے کہ محبت کا دم بھی بھرتے رہو جھوٹ بھی بولتے رہو؟ کہ یہ اسی کو محبت کہتے ہیں؟ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو، ورنہ ناراض ہو جائے گا یار، چاہتے ہی ہے۔ اور ہم جس کے لیے سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رات و دن کتنے گناہ کر رہے ہیں ان کی نافرمانی، کتنے دل تم کا توڑ رہے ہیں، اور پھر ڈنڈورا یہ پیٹ رہے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں، عشق رسول میں جان بھی قربان ہے۔ اللہ کے بندے، عشق رسول میں جسے جھوٹ نہیں چھوڑا جا رہا وہ کہ جان چھوڑے گا؟ تو بہت بہت دور نکل گئے، خالی دعویٰ رہ گیا ہمارا، اس کے باوجود بھی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ ان امتوں میں زمینیں پھٹ گئی، وہ لوگ دھس گئے اندر، ہمارے لیے زمین مطمئن ہے، ساکن ہے، ٹھہری ہوئی ہے اور پرامن فضا ہے، آسمان کی چھت قائم ہے، کوئی پتھر نازل نہیں ہوتا، کوئی خون کی بارش نہیں ہوتی، اللہ کے کرم سے بچے ہوئے۔ تو برائے کرم اس کو یہ مت سمجھیے کہ حضور تو بخشوائیں گے نا، چلو ٹھیک ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ کے گناہ کر رہا ہے کہ یار امام صاحب نے سمجھایا نا حضور شفاعت کریں گے، حضور پل صراط پہ ملیں گے، حضور میزان عمل پہ ملیں گے، حضور حوض کوثر پر ملیں گے، اب یار کیا ضرورت ہے؟ جب حضور بخشوائیں گے تو پھر کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، شریعت کی پاسداری کرنے کی؟ چھوڑو، کرتے رہو دنیاوی کام کاج، کرتے رہو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کام، حضور تو بخشوا لیں گے۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، مہا بیوقوفی ہے، اور اس کی مثال ہمارے بزرگوں نے دی کہ گویا یوں سمجھو کسی شہر میں، جیسے ہمارے جے پور شہر میں کوئی ہڈیوں کا اسپیشلسٹ آیا ڈاکٹر، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی ہڈی چور ہو جائے، ہڈیوں کو فریکچر ہو جاتا ہے نا، ہڈی خالی ٹوٹے نہیں، چورا ہو جائے، چورا کچمبر بن جائے ہڈی کا۔ لیکن وہ اتنا بڑا ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہے، وہ آیا جے پور کے اندر، اور یوں سمجھو کہ اس نے مشکل سے 5 سیکنڈ بھی نہ لگے ہو، کتنا ہی کچمبر بن گیا ہڈیوں کا، کھٹ 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 کر کے وہ صحیح کر دیتا ہے، ہڈی ایک دم مست ہو جاتی ہے، بالکل صحیح ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہڈی ٹوٹی نہیں تھی۔ اب کوئی ایسا اسپیشلسٹ جے پور میں آ جائے اور اس کے آنے کے بعد کوئی بندہ 5 6 7 8 مالے کی بلڈنگ پہ چلا جائے، ہٹ جاؤ میں کود رہا ہوں، سب ابے کیا بیوقوفی کر رہا ہے، کود رہا ہے، مرے گا کیا؟ نہیں مروں گا نہیں، صرف ہڈیاں ٹوٹیں گی، اور ہڈیاں ٹوٹ گئی کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، گڈ نیوز ہے ہم سب کے لیے۔ ہمارے شہر کے اندر ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، اگر ہماری ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کے کچمبر بن جائے تب بھی وہ اپنے علاج کے ذریعے یوں پرفیکٹ کر دیتے ہیں، اس لیے اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اگر میری ہڈیاں ٹوٹ بھی گئی تو ڈاکٹر صاحب صحیح کر دیں گے۔ اس کودنے والے کو دنیا عقل مند بولے گی؟ بولیے نا، ارے بولے گی کیا؟ بیوقوف بولے گی، اور صرف بیوقوف نہیں، مہا بیوقوف۔ تو جس طریقے سے ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ملنے کے بعد کوئی بلڈنگ سے چھلانگ مارے اسے کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت پائیں گے، بالکل تھے، لیکن یہ سوچ کر کوئی گناہ کرنے لگے، ہمارا اسلام اس کو بھی عقل مند نہیں جانتا، مہا بیوقوف سمجھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف فرمایا ہے، امت کی فکر کرتے رہے، آج بھی میرے آقا امت کی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کچھ ہم ایسے کام کر جائیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے دعا نکلے، اور یاد رکھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف دیکھ کر مسکرا گئے نا، اس کی دنیا بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ تو اللہ کرے کام کریں، درود پاک کی کثرت بہت زیادہ کریں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور انشاءاللہ یاد بھی اللہ نے چاہا تو دلاتا رہوں گا، جو جمعے باقی ہے ربیع الاول کے ان میں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک ہمیں 1.25 لاکھ بار پڑھنا ہے۔ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ کئی اسلامی بھائی اس کا ورد کر رہے ہوں گے، اور کئی انشاءاللہ ماشاءاللہ 50,000 بار پڑھ چکے ہوں گے، کئی 60,000 بار پڑھ چکے ہوں گے، 25,000 بار پڑھ چکے ہوں گے۔ تو آپ نے جتنی بھی بار پڑھا اس کی کاؤنٹنگ ہم نے پاس جو ہے محفوظ رکھی ہے، اور آخری آپ ان سب کو کیلکولیٹ کیجئے کہ کتنے زیادہ ہو گئے، سبحان اللہ 1.25 لاکھ مرتبہ جو آپ پڑھ چکے ہوں گے وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے وظیفہ ہو جائے گا، اور باقی جو آپ نے پڑھے ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ بہت بڑی عبادت، بہت بڑی۔ اور اگر آپ کی کوانٹٹی کم ہو تو جو ایک بچیں گے، جو آخر میں آپ کاؤنٹنگ کریں گے اس میں کبھی اس کو پورا کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ نے درود پاک پڑھتے 80,000 روپے کا 80,000 کا فگر پورا کر لیا، جب آپ نے دیکھا ربیع الاول کے 2-4 دن باقی تھے، آپ نے دیکھا 80,000 ہو گئے، اب کتنے باقی رہے؟ تو آپ اس کی کاؤنٹنگ ان 2-4 دن جو بچے اس میں پورا کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جو ربیع الاول شریف کے پورے مہینے میں جب اس کا جی چاہے، جب اس کا وقت ملے، اسے 1.25 لاکھ مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ درود پاک پڑھے گا 1.25 لاکھ بار،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب میں دیدار کرے گا، تو انشاءاللہ ہمارے خواب میں بھی آقا علیہ السلام جلوہ فرم ہوں گے۔ تو آخری بات یہ عرض کر رہا تھا، ٹائم بھی ہمارا پورا ہو رہا ہے، یہ تو حضور علیہ السلام کی محبت جس کا اظہار بھی میں نے کیا آپ کو روایات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے اور قرآن پاک کی ایک آیت کے ذریعے بھی۔ اب ہمارا سب سے بڑا محبت رسول کا جو تقاضا ہے وہ یہ کہ جو حضور علیہ السلام کو خوش کرنے والی چیزیں ہیں ہم ان کو فالو کریں۔ میں نے شاید یہ واقعہ آپ کو کبھی سنایا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں سنایا تو سنیے۔ وہی تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، یعنی فرعونیوں پر، موسیٰ علیہ السلام کی وہ نافرمان قوم فرعون اور اس کے عالی موالی، عذاب آیا، سارے ڈوب گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے فرما بردار امتیوں کو لے کر کے واپس اپنے منزل پر تشریف لائے تو آپ نے وہاں دیکھا ایک فرعونی گھوم رہا ہے، ایک فرعونی جو فرعون کے لشکر کا تھا مگر اسے کچھ نہیں ہوا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ فرعون ڈوب گیا، اس کے عالی موالی ڈوب گئے، اس کے چاہنے والے ڈوب گئے، اس کے لشکر کے لوگ سارے تباہ ہو گئے، کوئی فرعونی باقی نہیں رہا، مگر یا اللہ یہ تو بچ گیا، یا اللہ یہ تو بچ گیا، یہ تو نہیں ڈوبا، یہ تو عذاب میں مبتلا نہیں ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بھی ڈوب جاتا، یہ بھی ہلاک ہو جاتا، یہ بھی تباہ ہو جاتا، یہ بھی برباد ہو جاتا، یہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جاتا، مگر اے موسیٰ ہم نے سب کو ڈبو دیا، اس کو ڈوبنے آئے نا تو آپ کی یاد آ گئی، اس کو دیکھ کر کے آپ کی یاد آئی، کیسے موسیٰ یہ کپڑے پہنتا ہے آپ کی طرح، یہ چلتا ہے آپ کی طرح، یہ بولتا ہے آپ کی طرح، یہ امامہ بنتا ہے آپ کی طرح، اس کی حرکت و سکنت آپ کی طرح، چلنا پھرنا آپ کی طرح، سونا جاگنا، اگرچہ موسیٰ یہ آپ کی سنتوں پر جو عمل کرتا ہے نا وہ فرما برداری کے طور پر نہیں، مذاق اڑانے کے لیے کرتا ہے، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے ایسا کرتا ہے، مگر چونکہ اے موسیٰ یہ آپ کی جو نقل آپ کی جو اس نقل کی بنیاد پر مجھے آپ کی یاد آ گئی، تو آپ کی جب یاد آئی تو میں نے اس کو عذاب سے بچا لیا۔ دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں نیکوں کی ادا کتنی پسند ہوتی ہے۔ ایک شخص تھا بڑا کامیڈین تھا، وہ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت کے اندر اس کا واقعہ لکھا، تو وہ مرنے لگا، کامیڈین تھا، مذاق مسخری کرنا یہ اس کا پوری زندگی کا پیشہ رہا۔ جب مرنے لگا نا تو اس کے دوست وغیرہ پاس بیٹھے رو رہے تھے، بولے یار تم رونا تو بند کرو، میں دنیا سے جا رہا ہوں، ایک کام کر دینا۔ بولے کیا؟ بولے کام یہ کر دینا، میں مر جاؤں نا تو میری داڑھی پر اور سر کے بالوں پہ آٹا چھڑک دینا، آٹا۔ بولے یار اب تو صبر سے کام لے لے اور اب تو چپ ہو جائے یار، سنجیدگی اختیار کر، پوری زندگی ہنساتا رہا اور جاتے جاتے بھی ہنسا رہا ہے، آٹا چھڑکنے میں کون سی بات آ گئی؟ کا مذاق نہیں کر رہا، بات سنو، میں چاہتا ہوں کہ آٹا چھڑک دینا یہ میری وصیت ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے دوستوں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کے سر پر اور داڑھی کے بالوں پر آٹا چھڑک دیا، دفن کر دیا۔ اس کے دفن کرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو جنت میں جھولا جھول رہا تھا، جنت میں جھولا جھول رہا تھا۔ پوچھا میں جنت میں کیسا کہ خیریت تو ہے؟ بولے ہاں میں نے وصیت کی تھی نا کہ میری داڑھی اور سر کے بالوں پہ آٹا چھڑک دینا، میری مغفرت ہو گئی۔ بولے یار آٹا اور مغفرت بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس کا خلاصہ یہ ہے، ان اللہ یستحیی ان شیبۃ للمسلم، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مسلمان کے بڑھاپے سے حیا فرماتا ہے، بے شک اللہ مسلمان کے بڑھاپے سے حیا فرماتا ہے۔ تو چونکہ یہ سفید بال اللہ پاک ان سے محبت فرماتا ہے، تو میرے تو کالے بال تھے، لیکن میں نے اب تمہیں وصیت کی کہ میرے بالوں میں آٹا چھڑک دینا تاکہ سفید تو نہیں مگر سفید جیسے نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جاؤں گا تو کہہ دوں گا یا اللہ تو چونکہ بوڑھوں کے بڑھاپے سے محبت فرماتا ہے، میں بوڑھا نہیں تھا مگر شکل بوڑھوں جیسی بنا کر کے آیا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا جب اللہ کی بارگاہ میں کر کے اللہ پاک نے کرم فرمایا اور اللہ فرمایا مجھے میرے گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا فرما دی۔ تو خدا کی بارگاہ میں پیارے اسلامی بھائیوں نیکوں کی ادا بڑی پیاری ہوتی ہے، اور ہم تو کس کی امت میں؟ نبی پاک علیہ السلام کی، جو نیکوں اگر ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں گے، ان کے طریقے پہ چلیں گے، تو آپ خود سوچیے ہمارا کتنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو جشن میلاد بھی منانے کی توفیق عطا فرمائے، میشن میلاد منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مرتے دم تک ہمیں آقا علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں پر دل و جان سے عمل پیرا ہوتے رہنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا